حي على الفلاح ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے انٹروڈکشن میں ان ڈیٹیل آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ سورہ الانفال یہ غزوہ بدر کا پیش منظر ہے، یعنی غزوہ بدر کے بعد کے جو احکامات ہیں وہ اس میں بیان کیے گئے ہیں، اور یہ خطبہ تسلسل کے ساتھ آتا ہے، یعنی اس کا تسلسل نہیں ٹوٹتا. دیئر از اے کنٹینیوٹی ان دا ہول اسپیچ. It doesn't you will never feel that it's a broken speech. It's a continuous speech. مطلب اس میں کہیں پہ آپ کو بریک نہیں دکھے گا، چونکہ یہ پورا خطبہ جو ہے یہ غزوہ بدر کے بعد کے جو احکامات نازل ہوئے ہیں، جنگ کے اصول جو نازل ہوئے ہیں، یا مسلمانوں میں جو اخلاقی خامیاں باقی رہی تھی ان کو جو ہے وہ پور کیا گیا ہے. اسی طرح سے اسلامی حدود کے اندر جو باشندے ہیں ان کے لیے کیا احکام ہونے چاہیے، اور جو اس سے باہر کے جو رعایا ہے اس کے لیے کیا احکامات ہونے چاہیے، وہ بھی اس سورہ میں جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں. اور ایک اہم چیز جو اس سورہ میں بیان ہوئی ہے اس شعر کے مصداق ہے جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جس شعر کے اندر ہم سے مخاطب ہوتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. تو اس کی نسبت سے جو ہے ہمارے سامنے یہ چیز باور کرائی گئی ہے اس سورہ کے اندر کہ توکل نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اللہ کے اوپر توکل، اس کی روح جو ہے وہ صحابہ کے اندر بیدار کی گئی، چونکہ ایک طرف 1000 کا لشکر تھا جو کہ گھڑ سوار بھی ان کے ساتھ تھے، اس کے علاوہ ان کے پاس ساز و سامان بھی تھا، لیکن دوسری طرف ہم مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں کہ وہ 313 تھے اور نہتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب و کامران کیا. گویا یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی تائید جو ہے وہ شامل حال تھی مسلمانوں کے، اور اس کی وجہ یہ تھی چونکہ مسلمانوں نے اللہ کی ذات پہ توکل کیا تھا. تو یہاں سے اہل ایمان کے لیے تا قیام قیامت یہ سبق پیش کیا گیا کہ اہل ایمان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، چاہے بظاہر آپ کے سامنے کامیابی کا کوئی نقشہ نہ ہو، کامیابی آپ کو دور دور تک نظر نہ آ رہی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد کرنا، اس کی اوپر توکل کرنا، یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا شیوہ رہا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. قرآن اسے ان الفاظ سے تعبیر کرتا ہے کہ مومنین جو ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ چیز بھی جو ہے اہل ایمان کی ذہن نشین کرائی کو اللہ کی ذات پہ توکل رکھنا. جو ایبلٹیز اور پوٹینشیل ہیں اس کے لیے آپ تگ و دو کرنی ہے. یو ہیو ٹو ڈو سم بیسک ورک، بٹ ایبسلیوٹ جو آپ کا توکل ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ مختصر سا خاکہ ہمارے ذہن میں رہے. رکو نمبر 1 ہمارے سامنے آیا، برادر شہباز رشید بھورو صاحب نے 2 حصوں میں ہمارے سامنے رکھا. اب میں رکو نمبر 2 کی طرف آتا ہوں براہ راست. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما نافعا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وازواج سيدنا محمد واهل بيت سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. دوسرے رکوع کی صرف ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، انشاءاللہ باقی آیات بھی آپ کے سامنے
پیش کی جائیں گی، لیکن تلاوت صرف میں نے ایک آیت کی چونکہ ہمارے پاس وقت مختصر ہوتا ہے. اگر میں پورا رکوع آپ کے سامنے تلاوت کروں تو وقت جو ہے اس چیز کی ابھی اجازت نہیں دے رہا. میں باضابطہ طور پہ رکوع کی طرف آؤں گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے اذ یغشیکم النعاس، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان و بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا. دیکھیے ہمارے سامنے یہ چیز مستحضر رہنی چاہیے کہ اہل ایمان کو جب بھی کسی خوف کا سامنا ہوتا ہے، اہل ایمان کو خوف کے اندر گھبراہٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ہراساں نہیں ہونا چاہیے. اہل ایمان کا یہ شیوا نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کے مناسبت سے ہمیشہ سے اہل ایمان کے لیے قرآن پاک میں ایسی آیات کا نزول فرمایا ہے جن سے اہل ایمان کی ڈھارس بندھائی گئی ہے، جن سے اہل ایمان کی تسلی و تشفی کا سامان جو ہے وہ بہم پہنچایا گیا ہے. تو یہاں پہ بھی خاص طور پہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آیت کے اندر اہل ایمان کو یہ بتایا گیا کہ وہ وقت بھی آپ یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر غنودگی طاری کی تھی. اگر ہم غزوہ احد جو کہ اس کے بعد میں نازل ہوا لیکن سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں اس کا تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وہ غنودگی کی کیفیت طاری کی، اور یہ اہل ایمان کے لیے ایک سکون کی حالت تھی. اس میں اہل ایمان کو ایک اطمینان کی کیفیت نازل ہوئی، اور ان کے اندر جو کفار کا رعب تھا یا کفار کے لشکر کی جو مختلف قسم کی کیفیتوں سے وہ گزر رہے تھے، اس ہراساں ہوئے تھے، اس کی وجہ سے وہ ہراساں ہونے کے در پہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو ہے یہ اطمینان کی کیفیت وہاں پہ بھی نازل کی تھی. اور یہاں پہ بھی غزوہ بدر کا خاص طور پہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان و بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا. وَيُنَزِّلَ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا. غزوہ بدر کے اندر ایک خاص بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بارش کا نزول فرمایا، اسٹریٹجیکلی اٹ واز ویری انسٹرومنٹل ان دا وکٹری آف مسلمس. مسلمانوں کی جو جیت میں اس کا نمایاں کردار رہا، ایک اہم کردار رہا. جو بارش ہوئی چونکہ مسلمان بالائی وہاں پہ جو بدر کی وادی تھی اس کے بالائی حصے پہ آپ تھے، تو جب بارش ہوئی تو بارش کی وجہ سے ریت جو ہے وہ جم گئی، اور اس کی وجہ سے ان پہ قدم جو ہے جمانے جو ہے آسان ہو گئے مسلمانوں کو. اور یہ نشیب کے علاقے میں تھے کفار. اس کے علاوہ مسلمانوں نے کنویں وغیرہ بھر لیے تو ان کے لیے پانی بھی بہم پہنچ گیا. لیکن جو کفار تھے وہ چونکہ نشیب کے علاقے میں تھے، نیچے کے علاقے میں تھے، تو جب بارش ہوئی تو کیچڑ وہاں پہ پیدا ہو گئے، تو کیچڑ کی وجہ سے ان کے لیے ان کے قدم جو ہے وہاں پہ جمنے مشکل ہو گئے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت تھی جو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے نازل کی نعمت تھی لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، کہ تمہیں پاک کر دے، وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے. اب اس بارش سے پاک کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی مختلف قسم کے حالات، مختلف قسم کے وہ شیطان جو آپ کے اندر وہ کیفیتیں پیدا کرنا چاہتا تھا اہل ایمان کے اندر، ان کے اندر گھبراہٹ پیدا کرنا چاہتا تھا، ان کو ہراساں کرنا چاہتا تھا مختلف قسم کی وہ وساوس سے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان تمام نجاستوں سے، شیطان کے تمام وساوس سے جو ہے تمہیں اپنی حفظ و امان میں رکھا. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہاری ہمت بندھائے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ تذکرہ فرما رہا ہے اہل ایمان کو کہ آپ کو جو پتہ، اور اس کا تعلق جو ہے اسی مال غنیمت کے ساتھ ہے. چونکہ مال غنیمت سے متعلق احکامات نازل ہوئے ہیں تو اہل ایمان کو بتایا گیا کہ یہ مال غنیمت آپ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسکلوسیو پراپرٹی ہے. وہ جیسے چاہیں اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں. یو ہیو نو رائٹ ٹو legislate over it. You have no right to demand what should be our share in مال غنیمت and all that. آپ کو اس چیز کے متعلق بالکل بھی کوئی بھی اجازت نہیں ہے، چونکہ آپ کو جو فتح نصیب ہوئی اس میں ڈائریکٹ انوالومنٹ اللہ تعالیٰ نے فرشتے آپ کے اوپر نازل کیے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی تائید آپ کے شامل حال رہی. تو اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے کہ وہ اس مال غنیمت کے لیے لیجسلیشن کرے. مال غنیمت، اور اللہ کے رسول کا حق ہے کہ وہ آپ کے سامنے
بیان کرے کہ یہ مال غنیمت کس کو ملنا چاہیے، کتنا ملنا چاہیے، اس کی کیا پروسیجر ہونا چاہیے. یو ہیو نو سے ان دس ریگارڈ. تو اس کے ساتھ جو ہے یہ جڑا ہوا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسی نے تمہارے لیے یہ نعمت نازل کی، بارش کا نزول، اس سے اسٹریٹجیکلی آپ کا اسٹرانگ ہونا، پھر آپ کے قدم جم جانا، کفار کے مقابلے میں آپ کا سینہ سپر ہو کے لڑنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں، اللہ تعالیٰ کی تائید تھی آپ کو، آپ کے شامل حال تھی، جس کی وجہ سے آپ سرخرو و کامران ہوئے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد مبارک ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ. یوہی تو ہو گیا وہی کرنا، لیکن یہاں پہ اشارے کے معنی میں ہے. جب اشارہ کیا تمہارے رب نے فرشتوں کی طرف، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو. گویا یہ فرشتوں کے ذریعے سے اہل ایمان کو تائید حاصل ہو رہی ہے. اور ہم سورہ حامیم السجدہ کے اندر بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ وہ استقامت انہوں نے اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ہم ان کے اوپر فرشتوں کا نزول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وبالآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی ان کے ولی ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. پھر اس آخرت میں اللہ تعالیٰ جن جنتوں اور جن باغوں سے انہیں نوازے گا، پھر وہ جس چیز کی تمنا کریں گے، جس چیز کی چاہت کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں وہ بتمام و کمال وہاں پہ عطا کرے گا. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اسی چیز کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں کو اشارہ کیا کہ اہل ایمان کو آپ ثابت قدم رکھیے، سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پھر میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، پس تم ان کی گردنوں پر ضرب، وَاضْرِبُوا، گردنوں پر جوڑ جوڑ پر چوٹ مارو، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بنان. تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کا کوڑا تھا، جیسے کہ شہباز صاحب نے بھی ہمارے سامنے بیان کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا پہلا کوڑا تھا جو اہل مکہ اور ان قریش کفار مکہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برسا تھا. اور یہاں پہ خاص طور پہ فرشتوں کی جو ہے ڈائریکٹ انوالومنٹ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمارے سامنے بیان کی. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ کیوں تھا، ایسا کیوں ہوا؟ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اس اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے، اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے. یہاں پہ یہ اصولی بات ہمارے سامنے بیان کی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرنا جو ہے یہ ایک عذاب کا پیش خیمہ ہوتا ہے. جو بھی شخص اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے احکامات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں سخت گیر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ذَلِكُمْ فَذُوقُوا لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، یہ ہے تم لوگوں کی سزا. اب اس کا فَذُوقُوهُ، اب طنز کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل مکہ کو اب مزہ چکھو اس کا. دیکھیے اہل مکہ اور اہل ایمان آج کے دور میں ہمارے لیے ایک سمبولک کریکٹر ہے. سمبولک کریکٹر اگر آج ہمیں دیکھنا ہے تو اہل مکہ جو ہے ان کا کردار آج بھی موجود ہے. آج مختلف شکلیں اور صورتیں اس کی ہیں. اہل ایمان جو صحابہ کرام کی شکل میں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے سامنے تھے، ان لوگوں کا کردار بھی ہمارے سامنے ہے. آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی اختیار کرتے ہیں، جو ہر معاملے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے. تو ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ہونا ہے. اور آج بھی اہل باطل کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف ازمز، مختلف سکزمز آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے. تو بہرحال ہمیں کن کا ساتھ دینا ہے اور کس کا ساتھ نہیں دینا ہے، اس کے لیے جو گائیڈ لائنز اور رہنما خطوط ہے وہ قرآن ہمارے سامنے بیان کرتا ہے کہ آپ کے لیے جو آئیڈیل ہے وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جسے سورہ الاحزاب کے اندر بڑے خوبصورت پیرائے میں ہمارے سامنے بیان کیا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ. اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی بھی ہمارے سامنے اسی کا پرتو ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا عکس جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وجود میں جلوہ گر ہوتا ہے. اور وہاں سے بھی ہمیں رہنما خطوط حاصل ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے.
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پہ اہل کفار کو، اور نہ صرف تب کے بلکہ آج بھی جو اہل باطل کا ساتھ دیں گے کہ فذوقوا ہو، یہ آیت دستک دے رہی ہے ہر اس شخص کے دل پہ جو اہل باطل کا ساتھ دیتا ہے کہ فذوقوا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا برسا چاہتا ہے کہ مزہ چکھو تم اس سزا کا، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، ایک بہت ہی اہم آیت یہاں پہ ہمارے سامنے بیان کی گئی ہے، اس پہ خاص طور پہ ہمارا دھیان جانا چاہیے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم ملاقات کرو لقیتم الذین کفروا، ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے، یعنی جب ان کے ساتھ آپ دوچار ہو جاؤ، فلا تولوهم الادبار، تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہماری اس معاملے میں رہنمائی فرماتی ہے کہ وہ شخص، تین لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی بھی بھلائی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک روانہ رکھے، اور جو جب حق و باطل کا معرکہ ہو رہا ہو تو پیٹھ، اہل ایمان میں سے جو پیٹھ اپنی پھیر لے اور وہ بھاگ جائے اس میدان سے، تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ کوئی بھی بھلائی اپنے ہاں قابل قبول، اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ ایکچوئل میں اس کا ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے، آپ دیکھیے اگر دنیا کے اندر بھی کوئی بھی فوج جو ہے دوسرے کے ساتھ اگر اس کا معرکہ جو ہے وہ پیش آ رہا ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ پیٹ پھیر لے تو اس سے پورا گروہ جو ہے وہ منتشر ہو جاتا ہے۔ اس میں آرڈرلی ریٹریٹ کو ایکسیپشن آپ قرار دے سکتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے آرڈرلی ریٹریٹ، آرڈرلی ریٹریٹ یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ جو ہے فوج جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے، لیکن اس کا اسٹریٹجک امپورٹنس ہوتی ہے، یعنی وہ اس لیے پیچھے ہٹتی ہے کہ وہ کسی دوسرے اپنے جتھے کے ساتھ مل جانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی اس اسٹرینتھ میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے، تو اسے آرڈرلی ریٹریٹ کہتے ہیں۔ اس کو پیٹ پھیرنا نہیں کہتے ہیں۔ پیٹ پھیرنے سے مراد یہ ہے کہ گھبراہٹ کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، بزدلی کی وجہ سے انسان جو ہے شکست خوردہ ہو کے جو ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل ایمان کو کہ آپ کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیری، ہم سب غور سے سنیں اللہ تعالیٰ کیا ہم سے فرما رہا ہے، جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیری، اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پہ، جسے میں نے آرڈرلی ریٹریٹ کے نام سے تعبیر کیا، جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو اللہ کے غضب میں اس کے علاوہ، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، آرڈرلی ریٹریٹ نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو وہ اللہ کے غضب میں گر جائے گا۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے جہنم ٹھکانہ اگر کوئی ہو سکتا ہے ٹھہرنے کا، جہنم کا ٹھکانہ۔ أَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اہل ایمان کو کہ آپ کو کسی چیز سے یہ نہیں، آپ کا یہ اہل ایمان کو قیامت تک یہ چیز باور کرائی گئی ہے کہ ٹھیک ہے اسباب ہمیں اختیار کرنے ہیں، لیکن ہمارا مکمل اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے، اس کی قدرت پہ ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے اندر تکبر کی ایک ادنا سا شائبہ بھی ہمارے اندر نہیں پایا جانا چاہیے۔ تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، حقیقت یہ ہے کہ تم نے قتل نہیں کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، بلکہ اللہ نے وہ قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نے نہیں پھینکا، اذ رمیت ولکن اللہ رمی، بلکہ اللہ نے پھینکا۔ ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا، اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزارے۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی جو ہے وہ کفار کے اوپر پھینکی، اس کی وجہ سے ان کو بالکل کچھ نظر نہیں آیا، وہ حواس باقی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں پھینکا، وہ دراصل اللہ تعالیٰ نے پھینکا تھا، جس کی وجہ سے اہل کفار جو ہے وہ خوف اور ہراس کے شکار ہو گئے، اور ان کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں وہ گھبراہٹ پیدا ہو گئی، بے اطمینانی کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور ان کے قدم جو ہے وہ اکھڑ گئے میدان جنگ سے۔ ذالکم، اب ایک اہم آیت، ذالکم،
وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اہل ایمان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. آپ دیکھیے دنیا کے اندر اگر کوئی گیزٹڈ آفیسر، خاص طور پہ ہم مختلف قسم کے سرٹیفکیٹس بناتے ہیں، تحصیل آفس چلے جاتے ہیں، وہاں پہ جب تحصیلدار کی اسٹیمپ اس پہ لگ جاتی ہے تو کوئی اس کو چیلنج نہیں کر پاتا. ہم کہتے ہیں کہ اٹ از سرٹیفائڈ بائی دا تحصیلدار. اسی طرح سے کوئی دوسرا سرٹیفکیٹ کسی اعلیٰ افسر کی اگر اس پہ اسٹیمپ لگی ہو تو اس سرٹیفکیٹ کو ہم بڑے فخر کے ساتھ کہیں بھی استعمال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے یہاں پہ. اللہ تعالیٰ کے سرٹیفکیٹ کی اوتھینٹسٹی کیا ہو سکتی ہے؟ اٹ از ایٹ دا کلائمیکس آف اوتھینٹسٹی. اس سے زیادہ اوتھینٹک بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ موہن ہے قید الکافرین کے لیے. اللہ تعالیٰ جو قید الکافرین ہوتی ہیں، جو کافرین کی جو چالیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کمزور کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ چالوں کو محترم آپ اپنا وسیم صاحب ہیں کون آپ پلیز شکریہ. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم، اور ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا. چاہتے تھے نا دیکھنا کہ آپ، وہ تو سمجھتے ہی نہیں تھے اہل ایمان کو کچھ. وہ تو یہ کہتے تھے کہ اہل ایمان کیا ہے، ایک مٹھی بھر جماعت ہے، ان کا نظریہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کہتے ہیں سچ بولنا چاہیے، ہم کیوں بولیں سچ؟ یہ کہتے ہیں ایمانداری سے رہنا چاہیے، کہتے ہیں آپس میں بھائی چارے سے رہنا چاہیے، کہتے ہیں سود نہیں کھانا چاہیے. We do not accept all this because it is totally against our vested interests. It is totally against the materialistic interests. So we are not going to accept that at any cost. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اہل کفار سے کہ ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ حق کیا ہے. حق جو ہے وہ سرخرو ہو گیا اور باطل جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب باز آ جاؤ. پھر سے کفار کو کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکی آمیز انداز میں، اب باز آ جاؤ. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے. اور نہ صرف ان کفار کو بلکہ آج بھی جو اہل باطل اہل ایمان کے در پہ ہیں، جو آج بھی اہل ایمان کو ستا رہے ہیں، ان کو بھی یہ آیت جھنجھوڑ رہی ہے کہ اپنے رویے سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ کی سزا کا کوڑا جب آپ پہ برسے گا پھر کوئی آپ کا پرسہ نکال نہیں ہوگا. وَإِن تَعُودُوا، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے، پھر اسی سزا کا اعادہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم پھر اسی حماقت کی طرف پلٹو گے تو ہماری سزا بھی جو ہے آپ کو آیا چاہتی ہے، پھر ہماری سزا بھی آپ کی منتظر ہے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَاتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی. یعنی تمہارے یہ نمبرز اور سٹیٹسٹکس جو ہے یہ کام آنے والے نہیں ہیں. جب اللہ کی مدد کسی کے شامل حال ہوتی ہے تو اس کے مقابلے میں پھر لاکھوں کی فوج جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کی مدد کرنے پہ آ جاتا ہے ینصرکم اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران، کوئی تم بیٹے پکار پکار کر ہم سے کہہ رہی ہیں وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. اب مومنین کو سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے کہ مومنین کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بالکل جمی خاطر رہیے، آپ بالکل اطمینان سے رہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ یہ رکوع بھی جو ہے اختتام پذیر ہوا. میں تمام ناظرین و ناظرات کا دلی طور پہ مشکور ہوں کہ بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ جڑے، قرآن کے اس پیغام کو سنا. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں یہ خصائل ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک ہمیں قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے جذبے کو سلامت تا قیامت رکھے. اسی کے ساتھ میں آج کی اس کلاس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ سے کل پھر سے ملاقات ہوگی ایک نئے رکوع کے ساتھ، انشاءاللہ ایک نئے مدرس کے ساتھ. جب تک کے لیے اپنے میزبان آصف جاوید کو پوری ٹیم البیان ٹی وی کے ہمراہ اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر.